سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ جری اللہ فی ظلل الانبیاء، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مختلف انبیاء کے لبادوں میں کیسے ہو گئے؟ اس کا میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ مختلف انبیاء نے اسی زمانے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی زمانے میں دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی تھی. مثلا حضرت کرشن نے کل جو تصویر کھینچی ہے، حضرت مسلم موعود نے اپنی تفسیر کتاب دعوت الامیر میں اس میں سے اقتباسات درج کیے ہیں. بالکل یہی زمانہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی کے آنے کا زمانہ اکشا کھینچا ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے انہی الفاظ میں حضرت کرشن کی پیشگوئی سے. اور حضرت مسیح نے جو آنے کی پیشگوئی کی ہے وہ بھی اسی زمانے پہ صادق آتی ہے. اور اسی طرح دیگر انبیاء نے اپنے آنے کی پیشگوئی کی. تو کیا یہ ہونا تھا کہ اس ایک ہی زمانے میں مختلف نبی اکیلے الگ الگ آتے اور اپنی طرف بلاتے اور خوب لڑتے آپس میں کہ میرا راستہ خدا کا راستہ دیتا تو میرا راستہ خدا کا راستہ؟ اس قسم کے تماشے تو خدا نہیں دکھایا کرتا. یہ پیشگوئیاں اس طرح پوری ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کی شکل میں وہ سارے آ جاتے ہیں. اور اس وقت اس پیشگوئی کی اہمیت یہ ہے کہ جس ذات میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو عملاً خدا نے تمام گزشتہ انبیاء کو گویا حضرت کے زمانے میں بطور غلام پیدا کر دیا اور آپ کی فضیلت ثابت ہو گئی. میں نے بتایا کہ یہ وہی چیز ہے جو معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. وہ تو ایک تشریح واقعہ تھا. عملاً کس طرح پتہ چلتا کہ تمام انبیاء کی واقعی امامت کروا دی آپ نے؟ دو طریق سے ہے. ایک تو ان کی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور وہ مذاہب چھوڑ دیں. دوسرے ان کی پیشگوئیاں ایک ایسے وجود کی صورت میں پوری ہو جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کر رہا ہو. تو عملاً ان کے امام بن گئے. تو یہ جو ظلل الانبیاء والا الہام ہے یہ اس دوسرے حصے کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دوسرے انبیاء کا مظہر بن گیا اور ثابت ہوا کہ خدا کے نزدیک سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اب ہاتھ بہت ہیں اٹھنے والے اور وقت دن تھوڑا ہے اور پتہ نہیں پہلے کون سا اٹھا تھا. پہلے